سر وداؤٹ اینی فردر ٹیکنگ ٹائم آپ سر ہمیں گائیڈ کریں. آپ کا تجربہ ہے پپس کا بھی, آپ کا ایز اے ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ بھی, آپ پارلیمنٹیرینس کو پڑھاتے بھی رہے ہیں, اور آپ نے سارے ماڈلز دیکھے ہیں کہ ایکٹیوسٹ بھی ہیڈ ہوا ہے, بیوروکریٹ بھی ہیڈ ہوا ہے, جج بھی ہیڈ ہوا ہے اداروں کا. تو ہمیں سر گائیڈ کریں. میرے آنریبل ممبر اور اسلم شیخ صاحب بھی جج ہیں, وہ بھی آئے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ سندھ پہلا صوبہ تھا جس نے اس قسم کا کمیشن بنایا, اور عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ سنگاپور کی مثال دی جاتی ہے, وہ شاید آپ کے ایک محلے کے برابر علاقہ ہے. سندھ اگر رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تاجکستان کے سائز کا ملک ہے, اور اگر یہ علیحدہ سے ملک ہو تو دنیا کا 96واں بڑا ملک ہو رقبے کے اعتبار سے. لیکن کیونکہ آپ جیسے کمیشن آبادی کو سرو کرتے ہیں تو یہ 30واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا 198 میں سے, تو لہٰذا ٹاسک از ہیوج. مجھے یہ بھی سن کے خوشی ہوئی کہ آپ کا کمیشن کنٹینیو کر رہا ہے. مجھے تھوڑا سا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں اسلام آباد کا ممبر بننے کا موقع ملا, تو پتہ چلا کہ وہ 2012 میں قانون بنا تھا, 15 میں کمیشن آیا, پھر اس کے بعد 2.5 سال کا وقفہ آیا, اس سے بھی ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے. تو یعنی کہ اپنے عمر کے 10 سالوں میں سے زیادہ حصہ وہ غیر فعال تھا. آپ کا کسی نہ کسی انداز میں فعال رہا ہے, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. دوسرا, مجھے آپ کے کمیشن کی ویب سائٹ دیکھنے کا موقع ملا جب آپ سے بات ہوئی, تو اس کے بعد خاصی اچھی ہے, اور میں جو بھی مینٹین کر رہا ہے اسے مبارکباد دوں گا. تھینک یو سر. دوسرا, یہ کمیشنز نئی مخلوق ہے جسے وفاقی سطح پہ بھی اور شاید صوبائی سطح پہ بھی, مجھے صوبائی سطح پہ اتنا میری کم علمی کہ میں اس انداز سے شاید نہ بتا سکوں, لیکن جو پیرس پرنسپلز کے تحت کمیشنز بنائے جاتے ہیں وہ سرکار اور عوام کے درمیان ایک پل کا یا انسیولیٹر کا کام کرتے ہیں کہ کہیں وائلیشنز ہو رہی ہیں تو وہ اس کی کوگننس بھی لے سکیں. سو موٹو بھی لے سکتا ہے نیشنل کمیشن, آپ کے یہاں پاور ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے. یہ پارلیمانی تحفہ تھا, اور یہ جب ہماری جمہوریت کا تسلسل شروع ہوا ہے 21ویں صدی میں, تو ہیومن رائٹس کے لاز, ہیومن رائٹس کے انسٹیٹیوشنز یہ بنے بھی اور چل بھی رہے ہیں. منسٹریز فیڈرل سطح پہ تو ان کو اپنے ماتحت یا لائن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, اور وہ ایک اعتبار سے صحیح بھی ہیں. ایون سپریم کورٹ کا بجٹ بھی لا اینڈ جسٹس سے بطور لائن منسٹری اپروو ہو کے جاتا ہے, اس پہ ووٹ نہیں ہوتا. میں اس چیز کی بھی وکالت کرتا ہوں کہ اگر ان کمیشنز کا کام کچھ داد رسی بھی ہے تو انہیں عدالتی زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے. پھر آپ کے ہاں تو کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں 2 معزز اراکین اسمبلی بھی موجود ہیں, لہٰذا آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن لنک بھی ہے کہ جو لاء میں اگر گرے ایریاز ہیں, کوئی ابہام ہے, تو آپ اسے دور کر سکتے ہیں. اور ایک بات جو اگرچہ میں نے اگلے سیشن کے لیے لکھی تھی, سندھ کا ایک اور بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے رول بنتا ہے. نہ صرف سب سے پہلے کمیشن بنا, جب 1956 کا دستور لکھا جا رہا تھا اور سندھ اسمبلی میں ہیومن رائٹس کے اوپر, فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کمیٹی بنی جس کی خود قائد اعظم نے سربراہی کی, تو جو یہاں پہلا دستور لکھا گیا اس میں بنیادی حقوق کا ایک باب تھا. پھر کیپٹل ہم نے شفٹ کیا اسلام آباد, وہاں ایوب خان صاحب نے خود ایک دستور دیا, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے دستور میں بنیادی حقوق کا باب نہیں تھا ابتدا میں. تو یہ ایک یونیک ایلیمنٹ آف ہسٹری ہے. ہمارے آئین بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, حفیظ پیرزادہ صاحب ہوں, یا 18ویں ترمیم میں جب 4-5 حقوق بڑھے, آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, زردار ربانی صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, تو اٹ از اے ریزن ٹو ٹیک پرائڈ کہ اس ڈبیٹ میں, اس آرٹیکولیشن میں سندھ کی ایک کنٹریبیوشن ہے. اور لمحہ موجود تک کسی اور صوبے نے کمیشن نہیں بنایا.
ہیومن رائٹس کے حوالے سے. فیڈرلی آرگنائزڈ کنٹریز میں ہمارے پڑوس انڈیا میں نیشنل کمیشن بھی ہے اور سب نیشنل کمیشنز بھی ہیں. تو جو وفاقی سطح پہ منظم ہوتے ہیں ممالک, اس میں یہ ہے. یہاں پہ اس کمیشن کے کام میں اور انسانی حقوق کے بنیادی کام میں اگر آپ آئین کا فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر پڑھیں تو وہ یہ نہیں کہتا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یا یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, وہ کہتا ہے یہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی. اور اسٹیٹ آئین کے آرٹیکل 7 میں ڈیفائن کر دی گئی. وہ فیڈرل بھی ہے, وہ پروونشل بھی ہے, وہ حتیٰ کہ لوکل بھی. اگر ایک یونین کاؤنسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے یہاں بسنے والی آبادی کو 100% اچھی صورتحال دینی ہے, تو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں یہ انیبلنگ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری. جب ہم اس اپروچ کے ساتھ جائیں گے تو ٹرف اینڈ ٹیریٹری کی وار نہیں ہوئے گی, بلکہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میں اسے انفراسٹرکچر آف سویلٹی بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے ادارے بنے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی, آزادی اطلاعات کے حوالے سے بھی, لیکن انسانی حقوق کا جو تصور ہے اس میں وہ بڑی چھت کی ہے جس کے نیچے سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جس طرح فرمایا کہ سیلف ایزیومڈ رول ہے, نہیں. اگر آپ اسی آرٹیکل کو پڑھیں, آئین میں پڑھیں آرٹیکل 8 کو, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسٹم, کوئی روایت, کوئی ٹریڈیشن جو آج سے پہلے بنیادی حقوق کا باب آنے سے پہلے موجود تھی وہ انلیگل ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتی. مثلاً اس میں آپ ٹرائبل جرگاز لے لیں, اس میں آپ بیگار لے لیں, وہ آئین نے ممانعت کر دی. قانون سازی کے حوالے سے 2 پیمانے دیے گئے کہ ایک تو کوئی قانون ریپگننٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دستور کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر آ گیا اسلامک ایڈیالوجی کونسل کا کہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے, پرکھ سکتا ہے. سن 2012 سے پہلے بنیادی حقوق کا پیمانہ جو کہ اس آرٹیکل 8 میں لکھا ہوا ہے وہ کون پرکھے گا؟ کوئی نظام نہیں تھا. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ایکٹ میں یہ اجازت دی گئی. وہ ریویو کر سکتے ہیں, وہ پرکھ سکتے ہیں, اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی لا تو اسمبلی نے بنانا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کا ایکٹ اس پہ سائلنٹ ہے تو اس کے بارے میں وکالت ہونی چاہیے کہ صوبائی قوانین کو بھی کس انداز سے دیکھا جائے. آپ نے جو, میں ٹو بی آنیسٹ اگر میری باتیں بے معنی لگیں آپ کو تو آپ اس وقت مجھے روک کے سوال بھی کر سکتے ہیں. مثلاً یہ پٹیشنز اور ہیئرنگز اور گریویانس ریڈریسل یہ لکھا ہوا فیڈرل لاء میں بھی ہے, لیکن جو میں نے 2-2.5 مہینے کام کیا, کمپلینٹس آتی ہیں. میری اپنے چیئرپرسن سے ڈبیٹ یہ رہی کہ مجھے یہ بتائیں کہ لاء میں اگر میں کسی کو پنش کرتا ہوں, RTI لاء میں لکھ دیا ہے کہ جو آپ کو معلومات نہیں دے گا آپ اس کو, میرے لاز میں یہ نہیں لکھا ہو, تو میرا فیصلہ اینکر کہاں پہ کھڑا ہے؟ نہ پینل کوڈ میں ہے, نہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہیں پہ اس کا کورسپونڈنگ میکنزم ہے. تو میں اس لاء کو, اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کیسے کراں؟ تو یہ تو صرف ایک آپ کا ریکمینڈیٹری باڈی, پھر تو ایک ریکمینڈیٹری باڈی ہو جاتا ہے. میری جو وفاقی قانون کی تفہیم ہے وہ اور ہے, اور وہ اس میں ہم 2 چیزوں پہ کامیاب بھی ہوئے. میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں. بڑا محدود وقت میں نے گزارا وہاں, لیکن اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بڑا المناک واقعہ ہوا تھا, وہ جو خاتون کو سلاٹر کر دیا اس کے دوست نے, اور دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں پہ, اور دونوں کیسز میں ہم پارٹی بنے, اور ہم نے اس کو اس زاویے سے نہیں لیا کہ ہم نے اسے سزا دلوانی. ہم نے, کیونکہ دونوں میں کیمراز, آڈیو ویڈیو اور پولیس کو انوالو کر کے کہ بھئی ہم لاء منسٹری کو انوالو کر کے کہ ہم ٹیکنالوجیکل ایویڈنس کو ویلڈ ایویڈنس کیسے بنائیں, ایک نئی اپروچ کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کیا. تو یہ بڑا ہے کہ آپ اس میں گریویانسز کو ایڈریس کریں تو اس کی فورس آف انفورسمنٹ کہاں سے آئے. وہ لاز میرا خیال ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اف ایٹ آل.
فیڈرل لا نے جو اس کے اندر میکنزم دیا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہو, آپ انکوائری بھی کر سکتے ہو, آپ کی ایک گریو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے وہاں پہ پارٹی بن سکتے ہو, انٹروینر بھی ہو ہاں. سکتے. اور ہمارے فیڈرل لا میں ایک کورٹ کا بھی ذکر ہے, ہیومن رائٹس کورٹ کا, لیکن اس کا دائرہ کار فقط اسلام آباد تک محدود, اور اب وہ نوٹیفائی ہو بھی گیا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اب ایک پیمانہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے کورٹ اسپیشلائزڈ آلریڈی بن چکے ہیں, جو ایک نیا ہیومن رائٹس کا بھی بنے, تو کسی طرح سے یہ اسائن کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, تو آپ سوچ سکتے ہو. تو سیلف کنسٹیٹیوٹ تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ لیجسلیٹو رول جس طرح ان کا ہے آپ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے. پھر ٹریٹیز امپلیمنٹیشن کا, اگر ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل بنا ہوا ہے جس کی پروونشل کوآرڈینیشن ہے, تو اس میں بدقسمتی ہے کہ ابھی تو ہماری ٹریٹیز پارلیمان کے کسی ادارے کے سامنے بھی نہیں رکھی جاتی. اب انہوں نے قانون بنانا ہوتا ہے, لیکن ان کے سامنے یہ ہمارا ایگزیکٹو پروسیس ہے, کیونکہ ہم مونو اسٹیٹ نہیں ہے, ڈوئل اسٹیٹ ہیں, بعد میں جا کے وہ ہوتا ہے. فیکٹ فائنڈنگ اینڈ نالج پروڈکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. میں وداؤٹ اینی اوفینس, مثلاً آج کل سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کو رائٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. آئین کے اندر پروٹیسٹ رائٹ نہیں ہے, پیسفل اسمبلی سبجیکٹ ٹو لا رائٹ. اب یہ لوگوں کو انسانی حقوق کے بارے میں, بنیادی حقوق کے بارے میں ایگزیکٹلی بتانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اویئرنیس ریز کرنا حکومت کا بھی کام ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیفیسٹس 75 سالوں کے ہیں. ہر ادارے کو مل کے کام کرنا چاہیے, اور کمپلائنسز میں بھی رول پلے کیا جا سکتا ہے. رائٹس کی جب ہم ریئلائزیشن کرتے ہیں نا, تو میں نے ایک اس کی کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ ہمارے جو لاز ہیں نا, یا رائٹس کا چیپٹر ہے, اسی کو ہم لیں گے, بیس بنائیں گے, تو 5 اس میں سے ہیں پروٹیکٹیو رائٹس. مثلا سیکورٹی آف پرسن, سیف گارڈز اگینسٹ اریسٹ, ڈیٹینشن, فیئر ٹرائل, پریزرویشن آف لینگویج, کلچر اینڈ اسکرپٹ. ایک ایگزیکٹو کے ڈومین کا, باقی 4 جوڈیشل ڈومین میں آلریڈی ریزائڈ کرتے ہیں. اگر ان کی وائلیشن ہو تو ہمارے کمیشنز بہت اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایک رائٹ ہے پروہیبیٹیو رائٹ, کہ سلیوری نہیں ہوئے گی, ٹریفکنگ نہیں ہوئے گی, فورس لیبر نہیں ہوئے گی. اس کے لیے تو آپ کو کلائمیٹ آف اوپینین بنانا ہے, تو اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی. 5 سیف گارڈز ہیں کہ جو پروٹیکشن اگینسٹ ریٹراسپیکٹیو پنشمنٹ ہے, مؤثر با ماضی سزا نہیں ہو سکتی بجز آرٹیکل 6 کے, جس کا اطلاق 23 مارچ 1956 سے ہوگا. اسی طرح پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ. یہاں پہ انفارچونیٹلی ڈبل پنشمنٹ کے انسٹانسز ملتے ہیں. مجھے چھوٹی عدالتوں تک پہنچے تو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ایک بار سب کو رہا کر دیا سپریم کورٹ کے حملے پہ, دوسری بار سب کو سزا دے دی. ربا پہ ایک بار کہا کہ ماڈرن ربا کا کانسیپٹ یہ ہے, دوسری بار کچھ اور کہہ دیا. تو ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پہ ایک کو کہا کہ آپ اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر کے آ جائیں, تو آپ دوبارہ الیکشن لڑ لیں, آپ ہی کے صوبے سے سینٹ کا الیکشن لڑا. کسی کو کہا خبردار آپ تو اب تاحیات نہ لیں. تو وہ آپ کو انکنسسٹنسیز ملیں گی. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ اس میں, لیکن آئین کہتا ہے کہ ڈبل جیوپرڈی نہیں ہوگی, ایک ہی بار ہوئی. ہمارے یہاں تو بڑا ایک, چلے اس پہ ہم کبھی پھر بحث کریں گے. سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار دی پرپزز آف اینی ادر ریلیجن. سیف گارڈز ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ ریسپیکٹ آف ریلیجن. 6 انیبلنگ انٹائٹلمنٹس ہیں جن کے لیے آپ کو آواز اٹھانے کی فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسپیچ, رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن. اب لیجسلیٹ ہو چکا ہے, آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کتنا امپلیمنٹ ہوا یہ وہ. ایز اے میں ہیومن رائٹس کمیشن کو مدر یا فادر آف آل کمیشنز کہتا ہوں, کہ وہ ساروں کو معاملات کو دیکھتے ہیں.
پھر جناب آپ کی کچھ 4 اکنامک پروٹیکشنز ہیں، جس طرح آپ فریڈم آف ٹریڈ ہے، بزنس اینڈ پروفیشن ہے، پروویژنس ٹو دی پراپرٹی رائٹ ہے، پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ ہے، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز ہے، ایک فریڈم آف ریلیجن ہے کہ ہر ایک کو پروفیس کرنے کا، مینیج کرنے کا، 2 افرمیٹیو ڈکلیریشنز ہیں جس کے اوپر بار بار بات ہونی چاہیے، ایکویلٹی آف سٹیزنز کے اوپر اور نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف پلیسز۔ المیہ یہ ہے کہ وہ لیجسلیٹو رول اس لیے بنتا ہے کہ ان 24 رائٹس میں سے 13 کے ساتھ کوالیفائرس، سبجیکٹ ٹو لا، لمیٹیشن، آرٹیکل 14، آرٹیکل 20، آرٹیکل 22، آرٹیکل 24، آرٹیکل 25۔ دیکھنے کی ضرورت ہے، مثلا رائٹ ٹو ایجوکیشن کا تو ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی میں ایک کلونیل لا بھی ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ، اور اب ماڈرن اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں، تو لیجسلیٹو مثلا کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ، تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جناب کوئی سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ہے، 15 فریڈم آف موومنٹ کے لیے، 16 ایون فریڈم آف اسمبلی کے لیے۔ اب فریڈم آف اسمبلی آئین دے رہا ہے، چھین رہا ہے سیکشن 144 جو ایک کلونیل لا کا ہیریٹیج ہے، ڈیموکریٹک ڈیبیٹ کے بعد نہیں بنا۔ 16 ایم پی او یا 3 ایم پی او وہ مارشل لا کی دین ہے، صرف انڈیمنیفائی ہوا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہے۔ آئین میں ایک آرٹیکل ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، آرٹیکل 8 میں جب یہ آئین بن رہا تھا تو پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے اب آئندہ تو کوئی لا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہوگا، جو پہلے سے آ رہے ہیں ان کا کیا کرنا۔ آئین نے کہا جی کہ 2 سال کے اندر پرانے لاز کو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے مطابق ڈھال دیں، اور اس کام میں اگر آپ 2 سال میں نہیں کر پاتے تو یہ اس طرح اوپن اینڈڈ نہیں ہے، اس پہ 254 کا اطلاق نہیں ہوگا کہ جو کنڈون کر رہے ہیں، میکسیمم آپ کو 6 مہینے کی اجازت ملے گی۔ میں نے بہت جو دوست کام کرتے ہیں، میں نے کیونکہ خود پارلیمان کے ادارے کو ہیڈ کیا ہے، تو ابھی بھی اس ایڈوائزری کمیٹی میں تھا جو گولڈن جبلی منا رہے تھے، تو میں اپنے اساتذہ سے بھی سب سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سوال کے طور پہ کہ ہم نے کیا یہ کہ نہیں کیا۔ بدقسمتی سے پارلیمان کی کارروائی پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ ہم نے کیا، بلکہ بلوچستان کے لیے بھی وفاقی حکومت نے کیا کیونکہ وہاں اس وقت گورنر راج تھا، لیکن ہم نے ہوم ورک پراپر نہیں کیا۔ اس وجہ سے کئی کلونیل لا جو فنڈامنٹل رائٹس کی اسپرٹ کے خلاف جاتے ہیں، میں آئی کین کوٹ سو مینی، وہ آج بھی آپ کی اسٹیچو بک پہ موجود ہیں۔ ان کو انڈیجنائز ہونا چاہیے، ان کو ڈیموکریٹائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سبجیکٹس کے لیے بنے تھے، اب ہمیں لاز سٹیزنس کے لیے بنانے، تو اس میں کمیشنز انٹلیکچوئل انپٹ یا آئیڈیاز کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ پھر ریگولیشن پریسکرائب بائی لا ٹریڈ کے حوالے سے ہے، اور یہ 13 کوالیفائرز ہیں۔ اب ایک طرف سے رائٹس مل رہے ہیں، دوسری طرف سے 13 زنجیریں، اب وہ زنجیریں کتنی منصفانہ ہیں، عادلانہ ہیں، یہ جس کو یہ ہر ایک کے تجربے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کام کمیشنز کا اچھا خاصا ایک نیا کام ہے، جو ابھی لوگوں کو سمجھانا بھی اور لوگوں کو یہ بتانا بھی کہ ایسا کوئی ادارہ ہے، وہ بہت چیلنج ہے۔ میں صرف اسی بات پہ اکتفا کروں گا کہ میں نے کوئی 150 کے قریب میرے جو پریڈیسیسر تھے ان کی کمپلینٹس پڑھی تھیں، میں نے جب اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، نیا کنسیپٹ ہے، پولیس بھی جواب دیتی تھی، ایف آئی اے بھی، جس کو بھی خط لکھے وہ جواب دیتے تھے، آتے بھی تھے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے ایک ہی درخواست انہوں نے امبڈسمن کو بھی دی ہوئی ہے، فلاں جگہ بھی دی ہوئی ہے، تو جو آپ کا کمپلینٹ ریڈریسل کا میکنزم ہے اس میں فلٹر اپلائی کریں۔ یہ میں نے اس کمیشن کو ایڈریس کیا کہ یہ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کو یا کون سے لا کی وائلیشن میں، پھر اس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن دیں کہ بینکنگ کورٹ کا تو نہیں معاملہ، یہ اس جورسڈکشن کو آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس کمپلینٹ آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اس کلائنٹ سے بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ آر ٹی آئی میں پرابلم ہو رہا ہے
اصولی طور پہ تو میں کیونکہ رائٹس تو اس بندے کے لیے بھی ہیں جو فار ٹائم بینگ پاکستان میں ہو. آپ کا آئین یہی کہتا ہے صرف پاکستانی سٹیزنس کے لیے نہیں. کوئی ہمارا مہمان بھی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو رائٹ اس کا بھی ہے. آئی ونڈر کہ آپ کے پاس کبھی کوئی ایسی شکایت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا تو ان کے بھی وہ رائٹس ہیں. تو آپ نے کیسے کرنا ہے, تو اس کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو کریٹیولی دیکھیں اور اس کی جورسڈکشن کو دیکھیں. دوسرا جو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی بہتری ہو یا اگر پارٹی بنے کیسز میں تو آپ کے جوڈیشل ممبر بھی ہیں, اور اگر آپ چاہیں کہ بھئی آپ کوئی ریٹریسل کر سکیں تو اس کے لیے پھر کورسپونڈنگ لا میں امینڈمنٹ کے اس کو آپ اینکر کہاں پہ کریں گے فیصلے کو. بیسٹ آف لک. آئی ہوپ کہ یہ پروفیشن سے زیادہ پیشن ہے ہیومن رائٹس پہ کام کرنا. اور ٹو بی آنیسٹ میری بیٹی آج کل لا کر رہی ہے تو وہ بہت اسے شوق تھا وکالت کا, تو وہ جب کیس لا پڑھتی ہے سب تو کہتی ہے اٹ از اے ویری سیڈ پروفیشن, بیکاز آپ ہر شخص جس کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہو, انویسٹیگیٹ کرتے ہو, اس کی دکھوں کی ایک اپنی داستان ہے, محرومیوں کی ایک اپنی داستان ہے. تو اٹ ریکوائرز ریئلی اے اسٹرانگ ہارٹ ٹو ناٹ اونلی ایبزارو بٹ اے کمپیشنیٹ مائنڈ ٹو ریزالو اینڈ پرووائڈ سم کائنڈ آف جسٹس. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں حاضر ہوں. مجھے ہمارے دوست اور اس بات کی بھی کہ آپ سب کو بیسٹ وشز ڈیورنگ یور ٹرم, اینڈ آئی ہوپ یو ول ٹیک دی کمیشن ٹو دی نیو ہائٹس.